دعا کرنا پھر کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ورنہ اب کی بار میں کیا کر جاؤں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ 4 سال سے کہیں چھپ کے، وقتی جذبات کے زیر اثر، وہ حقارت سے سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ انسان کے وقتی جذبات تو اس پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں جو ذرا سا چھونے پر ہی اپنا نام و نشان تک کھو دیتے ہیں۔ چھٹی کے باعث آسیہ اپنے بیٹے عمر کے ساتھ آج صبح ہی سراج الدین کی طرف چلی آئی تھی۔ سب بڑے اکٹھے جمع تھے، جس پر چائے کا انتظام لان میں کر دیا تھا، اور اب تینوں چائے پیتے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے۔ جب موقع دیکھ کر آسیہ نے زینب کے نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی پلوشہ اور اردشیر کے رشتے کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ رشیدہ بھابی، میں چاہتی ہوں زینب اور عمر کے نکاح کے ساتھ اردشیر اور پلوشہ کا بھی نکاح کر دیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اردشیر کو اپنا داماد بناؤں، وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ مگر آسیہ، زینب اب بھی پڑھ رہی ہے اور اردشیر، مجھے اس سے بھی اس رشتے کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ رشیدہ بیگم نے کہتے ہوئے ایک نظر سراج الدین پر ڈالی، جو ان دونوں کو نظر انداز کیے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ وٹے سٹے کے قائل نہیں تھی، مگر نند کو بیٹے کے رشتے کے لیے انکار کرنے کا مطلب تھا زینب کے رشتے سے بھی ہاتھ دھو لینا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ زینب کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بعد بھی ان کی نند بھتیجی کو بہو کے طور پر اپنا رہی تھی۔ یہ بات ہی رشیدہ بیگم کا سر آسیہ کے سامنے جھکانے کے لیے کافی تھی۔ ہاں، آپ اس سے بھی بات کر لیں، مجھے پورا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اور رہی زینب کی پڑھائی، تو بس ابھی نکاح کر رہے ہیں، رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھ لیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آسیہ نے سراج الدین کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ بچے راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سراج الدین اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کی یہی مرضی ہے تو میں اردشیر سے بات کرتی ہوں۔ رشیدہ بیگم دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اماں کی طبیعت تو ویسی کی ویسی ہے، آپ شہر میں کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا دیتے؟ چھٹی کے باعث مبارہ اماں ابا سے ملنے گاؤں چلی آئی تھی، اور اب کمرے میں بیڈ پر بیٹھی وہ پریشانی سے ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اکلوتے بیٹے کی موت کے غم میں بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی۔ 8 ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی شہروز شیخ کی موت کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اب وہ اکثر ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ کچھ بیٹی کا دکھ تھا کہ 20 سال کی ہونے کے باوجود کسی نے رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ اردشیر کے نام کی لگی تہمت کسی کو بھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دیتی تھی۔ کچھ گاؤں والوں کی باتیں بھی تھیں، جن سے کافی عرصہ پہلے دل برداشتہ ہو کر وجاہت شیخ نے اسے پڑھنے کے لیے لاہور بھیج دیا تھا۔ شہر کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، نحیف سی آواز میں کہتی ندرت شیخ بیٹی کو دیکھنے لگی، جو گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں خود بھی کوئی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی، مگر اس کا نصیب تو شاید مرجھا سا گیا تھا۔ اٹھا تو جا نہیں رہا آپ سے، خاک ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ اب کہ وہ اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہیں کریں، ویسے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے صبح ناشتہ کیا تھا جو سفر میں ہی ہضم ہو گیا۔ مبارہ نے معصومیت سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں، میں ابھی نہیں، آپ رہنے دیں، میں بناتی ہوں، آپ آرام کریں۔ ندرت شیخ کو منع کرتی وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ کھانے کے لیے کچھ بنا سکے، ورنہ وہ جانتی تھی اس کی ماں بیماری میں بھی اٹھ کر اس کے لیے کچن میں گھس جاتی۔ خان ولا میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کے کھانے میں مصروف تھے، جب شاہد خان نے آسیہ کو مخاطب کیا۔ آج آپ سراج الدین کی طرف گئی تھی، کیا ہوا؟ باپ کی بات پر عمر نے بھی سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ میں نے بھائی بھابھی سے بات کی تھی اردشیر اور پلوشہ کے نکاح کی، بھائی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آسیہ نے کہتے ہوئے ایک نظر پلوشہ پر ڈالی، جس کا نوالا منہ تک لے جاتا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔